वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ उर-रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। मजलिस शूरा के इंतखाबात के लिए वोटरों की फहरिस्तों की तैयारी का काम जारी है और वजीर आजम ने उसमें अवाम की भरपूर दिलचस्पी पर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है। फैसला साजी में अवामी शिरकत की तौसी का आईनी इस्तेहकाक कतर के नेशनल विजन के साथ हम आहंग है। और इब्राहिम रईसी को सदर बनाए जाने के बाद ईरान एक नए मरहले में दाखिल हो गया है और वाशिंगटन ने इशारा दिया है कि ऑयल टैंकर पर हमले के पस मंजर में तेहरान को इज्तिमाई जवाब दिया जाएगा। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस शूरा के इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज तामीर व बिना के रास्ते पर उठने वाला पहला अहम कदम है। इस मरहले में वोटरों के नामों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ की क़यादत ये चाहती है कि अगली मजलिस शूरा अवामी इरादों की हकीकी नुमाइंदा मजलिस हो। इसलिए ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस अमल में शरीक हों और वतन और शहरियों के मफादात के मुताबिक सही इंतखाब करें। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने वोटरों के नामों की रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इंतखाबी सेंटर्स और इंतखाबात पर नजर रखने वाले रूम का दौरा किया है। वजारत दाखिला के इन मराकज का दौरा करते हुए उन्होंने राय दहंदगान के नामों की ई रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम की भरपूर दिलचस्पी पर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। मजलिस शूरा के इंतखाबात के लिए वोटरों के नामों की रजिस्ट्रेशन परसों जुमेरात के रोज तक जारी रहेगी। इंतखाबात में अवाम की शिरकत उनकी कौमी जिम्मेदारी है और अवाम को चाहिए कि वो इस तारीखी इस्तेहकाक के शायान शान बढ़ चढ़ कर इस अमल में हिस्सा लें। मजलिस शूरा के एक साबिक रुकन सफीर मोहम्मद बिन अली अल हंजाब ने कहा है कि अगली मजलिस शूरा के जरिए फैसला साजी में अवामी शिरकत में तौसी एक आईनी इस्तेहकाक है और ये शूरा कतर के नेशनल विजन यानी उसके कौमी तसव्वुर के साथ हम आहंग है, जबकि इस विजन में इंसानी तरक्की पर जोर दिया गया है। इस असना में कतर मीडिया कॉरपोरेशन ने मजलिस शूरा के इंतखाबात के लिए मीडिया कमेटी के एक वेबसाइट कायम कर दी है, जिसके जरिए शूरा के उम्मीदवारान अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे और सबको बराबरी की बुनियाद पर अपनी अपनी बात पेश करने का मौका मिलेगा। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के फॉलो अप में पता चलता है कि यहाँ इस बीमारी से शिफा पाने वालों में मजीद 134 अफराद के इजाफे के बाद सेहतयाब अफराद की कुल तादाद अब 2,24,129 हो गई है। वजारत सेहत आम्मा ने बताया है कि यहाँ की सोसाइटी में इस वायरस के मजीद 108 केसेज और मुसाफिरों में मजीद 62 केसेज का इजाफा हुआ है। और जहां तक बात है वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम के तहत अब तक लोगों को एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 3,859,284 डोजेज दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत आम्मा में वैक्सीनेशन के शोबे की सरबराह डॉक्टर सुहा अल बयात ने बताया है कि कतर की आबादी की 60% से ज्यादा तादाद को अब तक ये वैक्सीन दी जा चुकी है। कतर ने ओमान के साहिलों के करीब एक ऑयल टैंकर पर किए जाने वाले हमले की मजम्मत की है और अपनी इस उम्मीद का इजहार किया है कि बैनुल-अक़वामी कानून को हकम बनाया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म की कोई जारहियत न होने पाए और यूं इलाके के अमन व इस्तेहकाम की हिफाजत हो सके।
قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایسی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے جو بین الاقوامی سمندری ٹرانسپورٹ کو معطل کرنے والی ہوں اور جن سے بحری جہازوں اور ٹینکرز کی آمد و رفت میں خلل پڑتا ہو۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ تمام ملکوں کے لیے پوری دنیا میں جہاز رانی کو منظم کرنے والے بین الاقوامی سمجھوتوں اور روایات کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کی وزارت خارجہ کے زیر انتظام افغانستان کے امن کے عمل پر اتفاق رائے کو فروغ دینے کے لیے بلائے گئے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی السلیتی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اجلاس میں افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اتفاق رائے کے فروغ اور انسانی امداد کی فراہمی کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے ملک میں ترکی کے ملٹری اٹاشی کرنل بوریک چیٹن نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ بچاؤ اور انسانی قطری کوششوں کے ضمن میں انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترک ریاست انطالیہ میں مختلف مقامات پر آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے آپریشن شروع کر دیے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے اس قطر انٹرنیشنل گروپ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبداللہ عید المہندی کر رہے ہیں۔ ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنائی نے آج تہران میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو باضابطہ سرکاری طور پر صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا اقدام یہ ہوگا کہ نئے صدر آئندہ جمعرات کے روز پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا باضابطہ حلف اٹھائیں گے۔ آج کی تقریب میں نو منتخب صدر نے ایران کے موجودہ مسائل کی بات کی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے آج منگل کے روز کیے گئے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ان کی حکومت ان ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے اقدامات کرے گی جو امریکہ نے ان کے ملک پر عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے نو منتخب صدر نے عہد کیا ہے کہ وہ ملک کے معاشی حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو سن 2018 میں اس وقت خراب ہو گئے تھے جب واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے نکل گیا تھا اور اس نے دوبارہ ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ واضح رہے کہ خود ابراہیم رئیسی بھی امریکی پابندیاں ان پر بھی عائد کر دی گئی ہیں اور ان پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تھی جب وہ ایران میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ادھر عمانی ساحلوں کے قریب اسرائیلی ٹینکر پر حملے سے متعلق ایک خبر یہ ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کھلے انفرادی آپشن کو برقرار رکھے گا، لیکن واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر ان کی کوآرڈینیشن کے ذریعے برطانیہ، اسرائیل اور رومانیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر جواب دے گا۔ تیونس کے دانشوروں اور سرگرم کارکنوں نے ایک کھلی اپیل میں ان تمام فیصلوں کو مسترد کر دیا ہے جو وہاں کے صدر قیس سعید نے پارلیمنٹ کو سیل کر دینے اور کابینہ کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد کیے ہیں۔ ان کی طرف سے گزشتہ ہفتے کیے جانے والے ان اعلانات کو دستور کے خلاف ایک انقلاب قرار دیا گیا ہے۔ اب اس وقت لوگ نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر نے 2 وزیروں کو معزول کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر یہ وعید سنائی ہے کہ وہ کرپشن کرنے والوں کا محاسبہ کریں گے۔ لبنان کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ وہ بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کی تاریخ سے پہلے کابینہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ واضح رہے کہ یہ دھماکہ 4 اگست کو ہوا تھا۔
انہوں نے بتایا ہے کہ وہ آئندہ جمعرات کے روز ایک مرتبہ پھر صدر مشیل اون کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ صلاح و مشورہ کریں گے۔ ادھر فرانس ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انتظامات کی تیاریاں کر رہا ہے جس میں اقوام متحدہ بھی شریک ہوگی تاکہ لبنانی عوام کی مدد کے لیے کئی ملین ڈالر جمع کیے جا سکیں، جبکہ لبنان اس وقت ہر لحاظ سے بدترین سیاسی اور اقتصادی تباہ حالی کا شکار ہے۔ اور افغان فوج نے آج ہلمند ریاست کے دارالحکومت لشکرگاہ کے تمام سول باشندوں سے اپیل کر دی ہے کہ وہ شہر خالی کر کے وہاں سے چلے جائیں تاکہ طالبان کے جنگجوؤں پر حملے کی راہ ہموار ہو سکے۔ واضح رہے کہ افغان فوج اور طالبان کے درمیان گزشتہ کئی روز سے وہاں اس شہر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کمیشن نے افغانستان کے لیے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اس شہر میں کم از کم 40 سول باشندے جاں بحق اور 100 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کمیشن نے فوری طور پر لڑائی بند کر دینے کی اپیل کی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔